پھر کرتے کرتے وہ چیز کھلتی ہے، ہاں ایک دم میں نہیں کھلتی. جب بار بار اس کو استعمال کریں گے، اس وظیفے کو پڑھیں گے کثرت کے ساتھ، پھر اس کے اندر جو اثرات وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. پھر آپ ایک پھونک لگاؤ بس کام ہو جائے گا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امید پڑھتے اس سے فائدہ نہیں ہوا. اصل میں ایسا نہیں ہے. آپ بتائیں کہ دنیا میں کوئی چیز بھی فرسٹ ٹائم کرنے میں آپ کیسے ماہر ہوں گے؟ آپ کو بار بار کرنی پڑے گی. اسی طرح روحانیات کا مسئلہ ہے، بار بار کرنے میں آپ ماہر ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. ذکر کرتے کرتے ذکر کی حقیقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا ایمان یقین بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق ملتا ہے. اب ایک دفعہ دو دفعہ کی تصویر سے تھوڑی ہوگا. یہی دم کا ہے. جب وہ کرتے رہو گے تو آپ کے اس میں اثر آنا شروع ہو جائے گا. بالکل جس طرح زمین سے مٹی کھودتے ہیں پانی نہیں نکلتا، کچھ عرصے بعد آ جاتا ہے پانی. اس چیز میں سمجھتے ہیں لوگ ہم نے استعمال میں فائدہ نہیں ہوا. بھائی پہلے دو دفعہ میں کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ اس کو دائماً استعمال کریں. اس لیے دوام جو ہوتا ہے کسی بھی روحانی نعمت کے کھلنے کی حقیقت دوام میں ہے. اس لیے آپ وسلم نے اشارہ فرمایا احب الاعمال ادوم و بین قل، یعنی احب الاعمال اللہ کو محبوب عمل وہ ہے جو دائمی وقت تھوڑا ہے. یعنی وہ دائمی عمل پر جو حب الہی جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے وہ کب ملے گی؟ جب اس عمل میں دوام آ جائے گا. کیا تھوڑا سا 2 رکعت نفل روزانہ پڑھتے ہو آپ، تو اس تلاوت روزانہ کرتے ہو، اب یہ عمل ایک وقت آئے گا کہ حب الہی کو کھینچنا شروع کر دے گا اور آپ میں شان محبوب بتاتی چلی جائے گی. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. یعنی صحیح نص ہے، میری بات پر دلیل ہے. یہ ایسے دلیل نہیں نکال سکتے، بہت آسانی سے نکال کے دی تو دلیل بھی نہیں جائے گا. احب الاعمال کہ اعمال کی محبوبیت جو ہے، احبیت کب ملے گی؟ ادوم ہوا. یہ وہ میں نے جو نقطہ بتایا کہ جب دوام عمل ہوتا ہے تو پھر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دم کرنا، یہ کرنا، وہ مستقل کرے، تھوڑا سا کرے کہ مستقل دائماً کرے. میں نے سوچا میں نے کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. ایسا نہیں، یہ وقت تو فائدہ ضرور ظاہر ہوگا اس کا. توبہ کی حضرت جی کوئی لمٹ ہے؟ آپ کی توبہ تو لمیٹڈ ہے، وہ تو جس نے قبول کرنا وہ ان لمیٹڈ ہے. جی توبہ نہ چھوڑے، اس کو نہ چھوڑے. اور یہ خیال جب پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ یار اب کیا چھوڑو، یہی وہ مایوسی ہے جو شیطان دلواتا ہے. یہ نفس اور شیطان کا چکر ہے. کیونکہ توبہ کرنا جو ہے نا وہ بالکل پنچر ٹائر کو بریک وہ پنچر لگانا ہے. اگر نہیں لگاؤ گے تو پھٹ جائے گا. مایوسی کو کفر اسی لیے قرار دی ہے کیونکہ مایوسی اللہ کا دروازہ اس بند کر دے گی. اب لگے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، پھر آخر ایک وقت آئے گا کہ وہ دوام توبہ استقال توبہ دے دیتے ہیں. ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار ٹوٹے. اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ معاف کرتے. کیا کرے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ دوام عطا فرما دیتے.